بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاویز شریف کا سبق نمبر 13 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا باب ما جاء تقع فی نجاست کے حوالے سے بقیہ مباحث یعنی فریق اول مذہب اول کے دلائل کے 2 جوابات پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا ينجس الماء شيء وقع فيه إلا أن يغير لونه أو طعمه أو ريحه فأي ذلك إذا كان فقد نجس الماء۔ ان آثار کو دیکھ کر ایک قوم اس طرف گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی جو اس کے اندر گر جائے، الا کہ وہ پانی کے رنگ کو، ذائقے کو اور بو کو تبدیل کر دے۔ جب پانی اس صفت پر ہوگا یا جب نجاست ایسی ہوگی تو پانی نجس ہو جائے گا۔ اس عبارت میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ذکر فرمایا۔ تو ذہب قوم سے مراد امام مالک رحمہ اللہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے ذہن کے ہم ذہن لوگ ہیں۔ ان کا مسلک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے، پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے وہ پانی کو نجس نہیں کرے گی، الا یہ کہ اگر اس کا رنگ، بو، ذائقے میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ جب کوئی وصف بدلے گا تو پانی ناپاک ہوگا، جب نہیں بدلے گا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ دلیل اس مذہب کی هذه الآثار، وہ 5 دلائل ہیں جو پہلے سبق کے اندر گزر چکے ہیں۔ 3 اسناد کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ایک سند حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک سند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آگے چلیے۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور ان حضرات کی اس سلسلے میں دوسرے لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ فَقَالُوا أَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَلَا حُجَّةَ لَكُمْ فِيهِ، انہوں نے کہا ہے جو تم نے بئر بضاع کا ذکر کیا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ لِأَنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا مَا كَانَتْ، اس لیے کہ بئر بضاع کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کیسا تھا۔ فَقَالَ قَوْمٌ، تو کچھ لوگوں نے کہا كَانَتْ طَرِيقًا لِلْمَاءِ إِلَى الْبَسَاتِينِ، بئر بضاع سے پانی کا راستہ تھا جو باغوں تک جاتا تھا۔ فَكَانَ الْمَاءُ لَا يَسْتَقِرُّ فِيهَا، تو پانی اس بئر بضاع کے اندر ٹھہرتا نہیں تھا۔ فَكَانَ حُكْمُ مَائِهَا كَحُكْمِ مَاءِ الْأَنْهَارِ، تو بئر بضاع کے پانی کا حکم ایسا ہی ہے جیسے کہ نہروں کے پانی کا حکم ہے۔ وَهَكَذَا نَقُولُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَقَعَتْ فِي مَائِهِ نَجَاسَةٌ فَلَا يَنْجُسُ مَاؤُهُ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ،
اور اسی طرح ہم کہتے ہیں ہر اس جگہ کے بارے میں جو اس صفت پر ہو اور اس میں نجاست گر جائے کہ اس کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، الا یہ کہ نجاست اس کے رنگ، مزہ یا بو پر غالب آ جائے، او یعلم انہا فی الماء الذی یؤخذ منہا، یا یہ معلوم ہو جائے کہ نجاست اس پانی کے اندر ہے جو اس سے لیا گیا ہے۔ فَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ كَانَ نَجِسًا، جب یہ معلوم ہو جائے تو پانی ناپاک ہوگا، اور اگر یہ معلوم نہ ہو وَإِن لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ كَانَ طَاهِرًا، اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو پانی پاک رہے گا۔ وَقَدْ حُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنِ الْوَاقِدِيِّ، اور یہ بات جو ہم نے بئر بضاع کے متعلق کی ہے یہ واقدی سے نقل کی گئی ہے۔ قال حدثنيه ابو جعفر احمد بن ابی عمران عن ابی عبد الله محمد بن شجاع الثلجی عن الواقدی انها كانت كذلك، کہتے ہیں ہم مجھ سے بیان کی ابو جعفر احمد بن ابی عمران نے ابو عبداللہ محمد بن شجاع سلجی کے واسطے سے واقدی سے کہ بئر بضاع ایسا ہی تھا۔ اس عبارت کے اندر علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے احناف، امام شافعی، جمہور اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب بھی ذکر کیا، اور پہلے مذہب والوں کے دلائل کا ایک جواب بھی دیا۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخرون کا مصداق امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور باقی جمہور فقہا محدثین کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کا مذہب ہم گزشتہ سبق کے اندر درس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ پانی اگر تھوڑا ہو، مائع راکد ہو، قلیل ہو، اس کے اندر نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر پانی کثیر ہو اور اس کے اندر نجاست گر جائے جب تک اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف یا یہ معلوم ہو جائے کہ اس پانی کے اندر نجاست ہے تب پانی نجس ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ اب پہلے مذہب والوں نے جو 5 دلائل ذکر کیے تھے ان میں سے جو پہلے 3 دلائل ہیں وہ بئر بضاع کے حوالے سے ہے۔ اب بئر بضاع کے حوالے سے کہ بئر بضاع کے اندر جو پانی تھا اس پانی کے استعمال کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، جبکہ اس کے اندر مردار، تعفن، بدبودار چیزیں پڑی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ تو اس کا ایک جواب صاحب طحاوی رحمہ اللہ یوں دے رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں اما ما ذکرتموہ من بئر بضاعۃ فلا حجۃ لکم فیہ لأن بئر بضاعۃ قد اختلف فیہا ما کانت، آپ لوگ حدیث بئر بضاع سے استدلال نہیں کر سکتے۔ استدلال نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بئر بضاع کی حیت اور بئر بضاع کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ بئر بضاع کیسا تھا، بئر بضاع عام کنواں تھا، مائع جاری کے حکم میں تھا یا کس طرح تھا۔ تو فقال قوم سے ایک بعض لوگوں کا جو خیال تھا ان کا اس خیال کو اس بات کو ذکر کیا کہ کانت طریقا للماء الی البساتین فکان الماء لا یستقر فیہا، کہ بئر بضاع کے حوالے سے علماء کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ بئر بضاع کا معاملہ عام کنویں کی طرح نہیں تھا، بلکہ بئر بضاع کی طرف سے پانی کا ایک راستہ بنا ہوا تھا جو باغات تک پہنچتا تھا،
اور اس کے پانی کے ذریعے باغوں کی سیرابی کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے فَكَانَ الْمَاءُ لَا يَسْتَقِرُّ فِيهَا، جس کی وجہ سے وہ بیر بضع کے اندر مستقل طور پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا، بلکہ آتا تھا نکلتا تھا وہ، اور اس پانی کو مائع جاری کی طرح نکلتا رہتا تھا، بلکہ وہ مائع جاری کی طرح نکلتا رہتا تھا، تو گویا مائع جاری تھا۔ اور اس مائع جاری کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا حدیث بیر بضع سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور جو پانی مائع جاری کے حکم کے اندر ہو تو اس کا حکم وہی ہے کہ وہ پاک ہی رہتا ہے جب تک کہ اس کا دو چیزیں ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کی 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے، یا یہ معلوم ہو جائے کہ اس پانی کے اندر نجاست ہے جو پانی اس سے لیا گیا۔ جب یہ معلوم ہوگا تو پانی نجس ہوگا، اگر ایسا نہیں ہے، اس کے نجس ہونے کا معلوم نہیں ہے تو پانی پاک ہی رہے گا، یا اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدلا نہیں۔ اسی کو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ فَكَانَ حُكْمُ مَائِهَا كَحُكْمِ مَاءِ الْأَنْهَارِ، تو نہر جو پانی جاری کا حکم ہے یا جو نہروں کا حکم ہے، وہی حکم اس پانی کا بھی ہے۔ اور نہروں کے پانی کے بارے میں جمہور کا بالاتفاق سب کا اجماع ہے، اتفاق کا اجماع ہے کہ مائع جاری اس وقت نجس ہوگا جب اس کے وصف میں سے کوئی وصف بدل جائے۔ فَلَا يَنْجُسُ مَاؤُهُ، یہ قاعدہ کلیہ، یہ اصول ہے کہ فَلَا يَنْجُسُ مَاؤُهُ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ أَوْ يُعْلَمَ أَنَّ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور وَهَكَذَا نَقُولُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَقَعَتْ فِي مَائِهِ نَجَاسَةٌ۔ تو صاحب طحاوی فرماتے ہیں صرف یہ سارے علماء کا اور اجماع امت ہے اس میں کہ مائع جاری اس وقت نجس ہوگا جب اس کے کوئی وصف بدل جائے۔ اب وقد حکی هذا القول الذي ذکرناه فی بیر بضعۃ، یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بات کہی ہے کہ بیر بضع یہ عام کنووں کی طرح نہیں تھا، بلکہ یہ مائع جاری کی طرح نہروں کی طرح تھا، کہتے یہ بات میری کہی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ بات علامہ واقدی رحمہ اللہ نے ہم سے، علامہ واقدی کا قول ہم تک پہنچا ہے، ابو جعفر احمد بن ابی عمران نے ابو عبداللہ محمد بن شجاع سلجی کے واسطے سے، اور ابو عبداللہ محمد بن شجاع سلجی نے علامہ واقدی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہا کانت کذالک، کہ وہ پانی ایسا ہے، وہ کنواں بیر بضع ایسا ہے، اس کے اندر راستہ بنا ہوا تھا، بیر بضع میں پانی برقرار نہیں رہتا تھا، بلکہ مائع جاری کی طرح اس کا پانی نکلتا رہتا تھا۔ تو اس طرح مائع جاری کا حکم بھی یہی ہے کہ اوصاف ثلاثہ میں جب تک تغیر پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ پانی پاک رہتا ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ بیر بضع ایک چھوٹا سا کنواں تھا، اس میں اتنا پانی کہاں سے آیا کہ جاری ہوتا رہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جریان کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو قدرتی جریان ہے جیسا کہ دریاؤں اور نہروں کا پانی جاری رہتا ہے، اور ایک کسبی اور اختیاری جریان ہے جس کی صورت حضرات فقہاء کرام نے یوں لکھی ہے کہ کنویں میں نجاست گرنے کی صورت میں گھڑوں اور بالٹیوں کے ذریعے سے جو جریان کو ثابت فرمایا ہے، تو بیر بضع کے پانی کا جریان اگرچہ قدرتی جریان نہیں تھا تو یہ ماننا پڑے گا تو اس کا جریان جو تھا وہ کسبی تھا، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔
ہاں باقی بات یہی علامہ واقدی رحمہ اللہ کی کہ علامہ واقدی پر حضرات محدثین کرام نے یہ کہا ہے کہ وہ بے انتہا ضعیف راوی ہیں۔ تو ہم یہ بات یاد رکھیے، علامہ واقدی حدیث، فن حدیث کے اندر بھی ان کو مہارت تھی اور فن تاریخ میں بھی امام کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور یہاں جو بیر بضاع کا تعلق ہے، اس کی کیفیت کا تعلق باب حدیث سے نہیں ہے بلکہ باب تاریخ سے ہے، اور تاریخی میدان میں علامہ واقدی رحمہ اللہ سب کے نزدیک معتبر ہیں، اس لیے یہاں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں یہ بھی سمجھو، ہم امام مالک رحمہ اللہ سے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو قید لگائی کہ پانی اس وقت نجس ہوگا جب اس کے احد الاوصاف میں تغیر ہو، تو ہم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ احد الاوصاف کی تغیر کی جو قید ہے یہ آپ نے کہاں سے لگائی ہے؟ لازمی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قید اپنے قیاس سے لگائی ہے، اور اگر اس حدیث کے الفاظ کے عموم میں اس قید کا حق آپ کو حاصل ہو سکتا ہے تو ہم کو بھی یہ قید لگانے کا حق حاصل رہے گا کہ ہم بھی یہ قید لگائیں، پانی قلیل ہوگا تو نجس ہوگا، کثیر ہوگا تو نجس ہونے کے لیے تغیر احد اوصاف ضروری ہے۔ اس کا جواب اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ جیسے ہم نے تخریج کے اندر بھی پڑھا کہ علامہ سنن دار قطنی میں بھی حضرت ابو امامہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر یہ آخری جز موجود ہے کہ ان الماء طہور لا ينجسه شیء الا ما غلب على طعمه او لونه او ریحه، تو یہ قید اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا جواب آپ یہ سمجھیے کہ حضرت ابو امامہ اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اس روایت کا جو مدار ہے، اس روایت کے اندر جو راوی ہیں وہ رشدین بن سعد ہیں، اور امام دار قطنی، امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات نے رشدین بن سعد کو ضعیف اور متروک کہا ہے، اس لیے ان کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک پہلا جواب ہے فریق اول کے دلائل کا۔ بقیہ جواب انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر۔ اجازت دیجیے، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔